بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جناب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں یہ تیسرا ویڈیو ہے اور اس کی باقی تفصیلات جو پاکستان میں پیش آئی ہیں وہ ناظرین کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب میں پاکستان آیا اور اپنی جاب پشاور یونیورسٹی میں جوائن کی تو تقریباً کچھ 1.5-2 مہینے بعد میں اپنے چیئرمین صاحب اور استاد ہمارے محترم جو مرحوم ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے کمرے میں گیا تو وہاں اس وقت کے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تشریف رکھ رہے تھے۔ چیئرمین صاحب نے مجھے کہا آپ صاحب بیٹھیں، تو میں بیٹھا ان کے ساتھ ایک کرسی پہ۔ تو انہوں نے ڈی جی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری طرف اشارہ کر کے ڈی جی صاحب کو کہا کہ یہ سیف صاحب ہیں، یہاں ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، یہاں کے گریجویٹ ہیں، پھر یہ کینیڈا گئے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیے، تو ابھی 1-2 مہینے ہوئے ہیں واپس آئے ہیں۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا سر یہ تو ہمارے استاد رہ چکے ہیں، ڈائریکٹ استاد تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا وائیوا پریکٹیکل کے لیے آیا کرتے تھے، انہوں نے 2-3 دفعہ میرا وائیوا بھی لیا، پریکٹیکل بھی لیا، تو سمجھو کہ استاد رہ چکے ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں، شاید ان کو بھی یاد ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یاد ہے سیف صاحب، میں آیا تھا 2-3 دفعہ میں نے آپ کا وائیوا لیا ہے۔ تو پھر انہوں نے میری طرف دیکھے کہ سیف صاحب آپ نے ہمارے لیے بڑی مشکل کڑی کر دی تھی۔ میں نے کہا جناب کیا مشکل، میں تو ابھی 1-1.5-2 مہینے ہوئے ہیں، کینیڈا سے آیا ہوں، تو آپ سے تو میری ملاقات ہی اس کے بعد نہیں ہوئی جب آپ وائیوا لینے آتے تھے، تو کیا مشکل میں نے کھڑی کی ہے؟ کہنے لگے کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ نے مشکل کھڑی کی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے آپ نے جو ملاقات کی تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اور ان کو کوئی تجویز دی تھی، وہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہ مجھے کوئٹہ بھیج دیا، کیونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں تھا، اور لکھا کہ اس پہ کوئی گراؤنڈ ورک کیا جائے، کیونکہ وہ لڑکا پی ایچ ڈی ختم کر کے آئے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے بیسس یہاں پہ موجود ہوں۔ کہتے میں نے پڑھا دیکھا، کچھ بھی اس میں ایسی چیز آپ نے کنکریٹ نہیں لکھی تھی جس پہ عمل کیا جائے، اور کچھ نوٹس بھٹو صاحب کی طرف سے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا جائے۔ آپ کے ساتھ بھی رابطہ نہیں تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ کیا کریں، بڑے پریشان تھے، اور ہر 2-3 ہفتے بعد اسلام آباد سے پی ایم صاحب کے آفس سے فون آتا تھا کہ پی ایم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس پروجیکٹ کا، وہ لڑکا تو آئے گا پی ایچ ڈی ختم کر کے، تو اس کے سامنے کچھ تو موجود ہو جس سے وہ پھر فردر کام کر سکے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کہتا اسی طرح کئی دفعہ ہوا اور فون آتے تھے اور ہم بس یہی بہانہ کرتے کہ جی وہ کام جاری ہم کر رہے ہیں۔ کہتا ایک دفعہ پھر آخر فون آیا کہ پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوراً اسلام آباد آ جائیں۔ تو میں نے فلائٹ پکڑی اور میں اسلام آباد آیا۔ اسلام آباد میں گیا پی ایم صاحب کے آفس میں، سیکرٹری نے مجھے بتایا، اندر اطلاع دی کہ ڈی جی صاحب جیولوجیکل سروے کے تشریف لائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان کو کہو بیٹھو۔ تو میں بیٹھا رہا، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے عصر کا ٹائم ہوا، کئی لوگ آتے جاتے گئے لیکن مجھے اندر نہیں بلایا گیا۔ پھر آخر عصر کے بعد تقریباً شام ہونے کو تھی کہ پھر سیکرٹری صاحب کو اندر بلایا، وہ اندر گئے، اور جب واپس آئے تو مجھے کہا کہ پی ایم صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے، آپ چلے جائیں واپس۔ تو میں پھر دوسرے دن واپس کوئٹہ آ گیا۔ تو کہتا یہ پریشانی ہمارے سر پہ رہی، اور آخر تب جان چھوٹی کہ جنرل ضیاء صاحب آ گئے اور بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی، تو یہ آپ نے ہمارے لیے پریشانی بنائی تھی۔ میں نے کہا جناب میں نے تو کنکریٹ قسم کے تجویز دی تھی انہوں نے، تو وہ تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ باقی اور کوئی نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو۔
تو آپ کی طرف انہوں نے بھیجا، تو یہ ایک فارمیلٹیز تھی جو انہوں نے پوری کی. تو بہرحال پھر گپ شپ ہوئی، وہ چلے گئے، میں بھی اپنے آفس میں آیا. یہ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ تھا. دوسرا اس سے ریلیٹڈ واقعہ وہ ہے جو پھر دوبارہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے کینیڈا گیا، جس کے میں نے تھوڑا سا ذکر انٹروڈکٹری اپنے ویڈیو میں کیا ہے. اور میں نے آنے سے پہلے وہاں پہ ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ کے لیے وہاں پہ نیشنل ریسرچ کونسل آف کینیڈا کو سبمٹ کیا تھا پروجیکٹ. میں پاکستان آ گیا تھا اور بعد میں انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا، اور جناب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کے مطابق ایگزیکٹلی وہی ہوا جو وہ سوچ رہے تھے کہ کینیڈین گورنمنٹ کرے گی. انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے مجھے فیلوشپ دیا، بلایا اور ٹکٹ بھی بھیجا، امیگریشن بھی دی، کیونکہ پہلے میں اسٹوڈنٹس ویزے پہ تھا. پھر بھی میں جانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں پشاور یونیورسٹی میں سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، اور میری شادی بھی ہو گئی تھی. تو پھر میں نے ان کو لکھ دیا تھا کہ میں اکیلا نہیں آ سکتا ہوں، میری شادی ہو گئی ہے، تو میں وائف کو چھوڑ کے تو نہیں آ سکتا. 15-20 دن کے اندر اندر اسلام آباد کینیڈین ایمبیسی سے ٹیلی گرام آیا کہ آپ اپنی وائف کو انٹرویو کے لیے لے آئیں، اس کے لیے کینیڈین ویزا اور ٹکٹ یہاں سے ایشو ہوگا. پھر مجبوراً میں وائف کو لے کے اسلام آباد گیا، اور وہاں پھر انہوں نے میری وائف اور مجھے بھی ٹکٹ بھی دیے اور امیگریشنز بھی دی، دونوں کی پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگا کے. پھر میں نے کوشش کی کہ پشاور یونیورسٹی سے چھٹی لوں، لیکن مجھے چھٹی نہ مل سکی. کافی کوشش کی، اس کی بھی تفصیل کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا. آخر مجھے ریزائن دینا پڑا پشاور یونیورسٹی سے، اور پھر میں دوبارہ کینیڈا چلا گیا، اور آٹوا میں نے جیولوجیکل سروے آف کینیڈا میں اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا. آٹوا میں پاکستانی کمیونٹی سے پھر جان پہچان ہوئی. کچھ مہینوں بعد وہاں ایک پاکستانی دوست تھے جو کہ آٹوا میں وہ اتوار کے دن ٹی وی پہ ایک پاکستانی پروگرام 1 گھنٹے کے لیے چلایا کرتے تھے، اور اس میں پاکستانی کلچر یا پاکستانی کسی بندے کو کسی ٹاپک پہ بولنے کے لیے وہ بلایا کرتے تھے. آخر انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی ایک اتوار کو آئیں اس ٹی وی پہ، اور آپ یہاں پہ کچھ بتائیں اور آپ سے سوالات کریں گے. پروگرام کے مطابق میں گیا، اور اس ٹی وی پہ اس نے میرا انٹرویو لیا، کچھ بات چیت کی، اور پھر یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ ضیاء صاحب بھٹو صاحب کو رہا کر دیں گے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں، بالکل رہا نہیں کریں گے. کہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہ ایک تھی جو کہ اکثر سوچنے والوں کو پتہ تھا اور ذکر بھی کیا کرتے تھے، اور وہ تھی 1 grave and 2 people والی تھیوری تھی. میں نے کہا کہ اگر وہ اس کو رہا کریں گے تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ان کی جان بچے گی نہیں. تو اس لیے ضیاء صاحب کو تو اپنی جان زیادہ عزیز ہے، تو وہ بھٹو صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹکانے لگائیں گے. پھر وہی ہوا کہ میں ابھی ادھر ہی تھا آٹوا میں، اسی پروجیکٹ پہ کام کر ہی رہا تھا کہ نیوز آ گئی کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا حکم ہو گیا ہے، اور پریزیڈنٹ نے بھی اس کو اپروو کر دیا، یعنی جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی اپروو کر دیا. مجھے بہت افسوس ہوا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایک ٹیلی گرام پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب کے نام دیا، اور بڑا شارٹلی ایک جملہ لکھا کہ پلیز اسپیئر مسٹر ذوالفقار علی بھٹوز لائف. بس اتنا لکھا، ٹیلی گرام میں نے بھیج دیا.
مجھے پتہ تھا اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، نہ جواب آئے گا، اور وہی ہوا، نہ جواب آیا اور نہ کوئی اثر ہوا۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، جو ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن میرا جو ان کے ساتھ یہ میٹنگ اور اس کی تفصیلات تھی وہ ابھی تک صرف میرے ذہن میں تھی یا چند رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے میں نے بیان کیا، لیکن میں نے کہا کہ اس کی تفصیل کم از کم ویڈیو پہ بنا کے میں اس کو قوم کے سامنے پیش کر دوں۔ کم از کم یہ جناب بھٹو صاحب کا میرے اوپر حق تھا۔ دوسرا چھوٹا سا حق میں نے سمجھا جو کہ ادا کیا، اور وہ یہ کہ جب میں بحریہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر آف ایگزامینیشن اینڈ اکیڈمک افیئرس تھا، تو ہمیں سندھ کی طرف سے وہاں میڈیکل کالجز میں انٹری ٹیسٹ کے لیے ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور ہم نے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے تھے، جس کے لیے پورے سندھ میں ہم نے سینٹر قائم کیے تھے، اور ایز اے ڈائریکٹر آف ایگزامینیشنز وہ میری انچارج میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ تو ان کے وزٹ کے لیے سینٹرز کی میں اور بحریہ کے اس وقت کے ریکٹر صاحب جناب ایڈمرل مسعود بیابانی صاحب ہم کراچی گئے تھے۔ اس دوران جب ٹیسٹ ہو رہے تھے تو میں جو سینٹر لاڑکانہ میں ہم نے قائم کیا تھا وہاں میں گیا سینٹر کے ایگزامینیشن چیکنگ کے لیے۔ تو لاڑکانہ سے واپسی پہ میں واپس پھر بھٹو صاحب کے مزار پہ آیا، اور وہاں میں نے فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے، پھولوں کی چادر چڑھائی، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ ایک معمولی سے اسٹوڈنٹ کو انہوں نے اتنی عزت بخشی تھی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا جو اپنا ایکسپریشن تھا وہ میں نے ظاہر کیا، اس طرح کہ ان کی قبر پہ حاضری دی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ یہ اس سلسلے کا آخری واقعہ تھا جو کہ میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اور ملاقاتوں کی جو کہ اتنے اہم نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی میرے لیے اہم بھی ہے، کچھ واقعات بھی ایسے ہیں زندگی کے جو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ خدا حافظ۔